الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دل کی محبت سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا۔ معزز سامعین، میرے محترم دوستو عزیزو، آج کا بابرکت آخری جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اس آخری جمعۃ المبارک کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر اور بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور پورا مہینہ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرمائیں یہ تو نور علی نور ہے۔ رمضان کی ایک گھڑی کا مل جانا بھی بڑی غنیمت ہے، بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر انسان پر، مسلمان پر اللہ تعالیٰ بہت بڑی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ رحمت اللہ تعالیٰ عام فرما دیتے ہیں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر عام ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ عام دنوں کے اندر نیکی کا کرنا اور اس کا اجر ملنا، اور رمضان المبارک کے اندر نیکی کی توفیق مل جانا اور اس کا اجر اور اس کا ثواب، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بہت بڑا فرق واضح فرما دیا تاکہ رمضان المبارک کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ سال کے اندر، پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رمضان مبارک کا رکھا اپنے بندوں کو اپنے طرف رجوع کرنے کے لیے اور قریب کرنے کے لیے، تاکہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے طرف قریب ہو جائیں اور میرے توحید کو، میرے اعمال کو اپنے سینوں سے لگا کر دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم ہمیں دیا ہے، اور جتنے بھی نواہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر انسان زندگی گزارے۔
کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، انسان آزاد نہیں ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے۔ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کی پابندی میں رکھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان کر چلے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اور جو ہمارے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا، نافرمانی اور سرکشی کے اندر قدم بڑھائے گا، تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا فلسفہ ہمیں سمجھا دیا، پوری کی پوری بات ہم تک پہنچا دی۔ ہمارے اوپر ابھی فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، آزادانہ اور آوارانہ زندگی گزارنے سے بچیں، اپنی زندگی کا احتساب کریں۔ ہر اٹھنے والے قدم کو ہم سوچیں کہ جو ہمارا قدم اٹھ رہا ہے اس کے اندر خدا نہ خواستہ اس قدم کے اٹھنے میں کوئی اللہ کے یا اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ جب ہم اتنے حساس بن جائیں گے دینی امور کے اندر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اور نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک طریقے کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت بنا دے گا۔ دنیا بھی ہماری جنت ہے، جنت تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں فرمائی ہے وہ تو بہت ہی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر ہی ایسا سکون میسر کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہر وقت رہتا رہے گا۔ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو دیکھو ان کے دلوں میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ دور دور سے لوگ سفر کر کے ان کی مجالس کے اندر لوگ جاتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، فقیر بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں۔ کیا بات ہے، ان کے پاس تو کوٹھیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں، ہیرا جواہرات نہیں ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ محبت کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے رسول کی تابعداری ہے، اتباع سنت سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ آج ہم اپنے محبوب سے محبت کی دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دعویٰ کے مطابق دلیل موجود نہیں ہے۔ دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے۔ ہم جب اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے کے اندر جب ہم زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف یہ اعلان فرما دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، زندگی کا بہترین طریقہ کار وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب ہم نے اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیا، جب ہماری زندگی سے اللہ کے رسول کا طریقہ چھوٹ گیا، غیروں کے طریقے ہماری زندگی میں آ گئے، تو پھر پریشانی مسائل، آلام، یکے بعد دیگر مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف چلیں گے تو ہم پریشان ہوں گے۔ ہر کلمے والے کو، ہر کلمہ گو مسلمان کو اس کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر زمین باوجود کشادگی کے اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ بنگلہ تو اس کے پاس موجود ہوگا، بڑا بہترین نقش و نگار پر بنا ہوا ہوگا، ایئر کنڈیشن تو موجود ہوگی، اس کے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں تو موجود ہوں گی، لیکن سکون سے یہ محروم رہے گا۔
سکون اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ماننے میں رکھا ہے، سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ کیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ خبردار فرما رہے ہیں، جو جتنی بات امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اہمیت جو والی ہوتی ہے تو اس کی انتباہ اور آگاہی بھی اتنی ہی اہمیت والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی اہم بات کی طرف دھیان ہمارا اللہ تعالیٰ دھیان ہمارا کر رہے ہیں کہ تم سکون چاہتے ہو، اگر اطمینان چاہتے ہو تو میری یاد میں، میرے ذکر میں سکون ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے۔ ذکر کی لفظی معنی ہے یاد، اللہ کی یاد میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، کیونکہ یہ سارے جو بھی راستے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے راستے ہیں۔ ہم کوشش کریں اپنی زندگی کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سنت پر زندگی گزاریں، کامیابی اسی میں ہے۔ آج ہم جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آج ہم جو بے سکونی کا شکار ہیں، ذلت اور خواری ہمارے گلے کا توق بن چکی ہے، میرے دوست عزیزو، اس کا بہت اہم سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، من احبنی وکان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی۔ اس بندے کی محبت کی تصدیق آقا نامدار، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافع محشر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما رہے ہیں۔ ہم کو کیسے پتا چلے کہ ہماری یہ محبت قبول ہے کہ نہیں ہے؟ محبت قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، پیغمبر کا طریقہ آ جائے، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہوتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر اس کی زندگی کو دین والی زندگی بنا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی پر اس کے اعمال، اس کا چلنا پھرنا، وہ سارا ہی پیغمبر کی سنت کے مطابق آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہیں، اور کتب کی صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، بڑے بڑے عبرت انگیز نصیحت آموز واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مشہور واقعہ ہے، سارے حضرات سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال کے اندر۔ ابراہیم بن ادم کا واقعہ مشہور ہے، بادشاہ وقت تھے، بڑے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ اس کی لونڈی جو تھی، خادمہ تھی، بستر لگانے کی اور بستر بچھانے کی اس کی ذمہ داری تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، بستر بادشاہ کا بچھا رہی تھی، وہ نرم اور غداز بستر بادشاہ کا بستر تھا، تو اس نے کہا کہ چلو بادشاہ نہیں ہے، 2-4 منٹ میں اس پر لیٹ جاتی ہوں، ویسے ہی لیٹ جاتی ہوں۔ آرام کی نیت نہیں تھی، نیند کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن اس کی نرم اور غداز پن ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک نیند کا غلبہ آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس طرح کرنا تھا کہ وہ بادشاہ آ گیا۔ جیسے بادشاہ داخل ہوا، دیکھا کہ ایک لونڈی ہے، میری خادمہ ہے، نوکرانی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، مجال ہے کہ بادشاہ کے بسترے پہ سو جائے۔
بادشاہ نے اپنی توہین سمجھی اور غصے کے اندر آگ بگولا ہو گئے. جیسے دنیا کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جو بیچاری ماسیاں ہوتی ہیں گھر کی صفائی وغیرہ کرتی ہیں، اگر کسی امیر آدمی کے جو خاص بسترے پر یا کسی چیئر پر بیٹھ جائے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور ہمارے بسترے پر بیٹھی. ایسے ہی بادشاہ نے اس کے لیے سزا تجویز کی کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، اس کو سزا دی جائے، درے لگائے جائیں. جب اس خادمہ کو جب درے پڑے، جب اس کو سزا دی گئی، اس کے نرم نازک جسم پر جب وہ جو ہے کوڑے لگے تو وہ رونے لگی، رو رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی. تو بادشاہ نے حیرت سے دیکھا کہ مجھے رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ میں نے مارا ہے، کیونکہ مار پڑی ہے، یہ رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن تیرا یہ ہنسنا، یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہنس کیوں رہی ہے؟ ہنسنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے دوست عزیزو، تو وہ خادمہ کہنے لگی میں بتاتی ہوں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں سوچ رہی ہوں اپنے دل کے اندر کہ چند گھڑیاں، چند ساعتیں جب میں اس پر سو گئی تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میری چمڑی اکھیڑ دی گئی، میرے اوپر درے پڑے، مجھے تکلیف دی گئی. جو ساری زندگی اس پر سویا ہے اس کا کیا رہا ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ جو عیاشیوں کے اندر، مستیوں کے اندر جو سویا رہا ہے، بڑی عیاشیاں کر رہا ہے. میں تو چند گھڑیاں آرام کی نیند سو گئی تو مجھے سزا بھگتنی پڑی. کیا وہ الفاظ تھے بجلی بن کر ایسے بادشاہ کے دل کے اندر اثر انداز ہو گئے. وہ بادشاہ جو ہے اس کے اندر دل ہی دل کے اندر وہ کرتا رہا، سوچتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس خاتمہ کے لفظوں کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. اس نے بادشاہت کو خیرآباد کہہ دیا، روتا رہا، خلوت اختیار کی، جا کے اپنے رب کے سامنے مناجات کرنے لگا. اے میرے ربا مجھے معاف فرما. اپنی گزشتہ زندگی پر توبہ کی، استغفار کیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں. اللہ تو اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، چاہے کتنا بھی مجھ جیسا گنہگار ہو، ناکارہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں کرتے. قرآن کریم کی آیت کیسے ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. علماء سے پوچھو، مفسرین سے پوچھو کیا انہوں نے معنی لکھی ہے. اس کی گہرائی کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان مسرفین کو، اسراف کرنے والے بندوں کو بھی اپنا کہا ہے. کہا کہ میرے بندے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. اللہ نے فرمایا اے میرے بندے. کتنا ہی پیارا جملہ ہے، کتنا ہی محبت بھرا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ گناہگار کو بھی اپنا بندہ بول کے بلا رہے ہیں، لیکن ہم کتنے مجرم ہیں، کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ نہیں رہے ہیں. رب تعالیٰ کو جی کر کے جواب نہیں دے رہے ہیں. یا اللہ ہم تو مجرم ہیں، آپ نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی، اپنا بولا تو اللہ کے در پہ ہم آ جائیں، رب کے در پہ سب سجود ہو کے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. حق تو یہ بنتا تھا. میرے دوست عزیزو، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی بات کا حکم فرمایا ہے. اتنی بڑی بات ہے، اگر اس ایک آیت کے اوپر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہے. ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ جہنم سے نجات کا اشرا ہے.
آخری جمعہ ہے۔ میرے دوست عزیزو، اگر کسی نے غفلت میں گزار دیا تو توبہ کرو، ابھی بھی وقت ہے۔ آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھوا دیں گے۔ آپ اپنے رب کے در پہ یہ عزم کریں، یا اللہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کا فکر کریں گے۔ اپنے اولاد کو بھی، اپنی اولاد کو کون آگ سے نہیں بچانا چاہتا؟ کوئی بولے گا میری اولاد جہنم میں جلے، کسی تکلیف میں پڑے، دنیا کی معمولی تکلیف بخار برداشت نہیں کرتے ہیں تو اتنی بڑی تکلیف اپنی اولاد کے لیے کون برداشت کرے گا؟ خدا را اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہماری زندگی اسلام کے شریعت کے مطابق ہے یا اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ بس کلمہ پڑھ لیا، نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کام کا مسلمان بنائے۔ میرے دوستو، کوشش کریں گے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا یہ راستہ ہے کہ اعمال صالحہ کی پابندی کریں، اللہ کے حکم پر چلیں اور اللہ کے منع کیے ہوئے راستے سے رک جائیں اور اللہ نے جس چیز کا حکم کیا اس پر چلیں۔ اور توبہ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کی اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کریں اللہ کے در پہ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی، ہم نے حق ادا صحیح نہیں کیا، رمضان مبارک کا بے ادبیاں کی، ہم نے جو ہے گانے سنے، میوزک سنی، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ بقیہ جتنے چند 5 روز رہ گئے ہیں اپنے اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کلمات کہلوائے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔